اب روزی روٹی کا مسئلہ ہم نے تو بڑا بنا لیا ہے، لیکن یہ بڑا نہیں ہے، یہ چھوٹا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے رزق کا وعدہ خود کیا ہو تو وہ بندہ یا تو اللہ کے وعدے پر یقین نہیں رکھتا، اگر یقین ہے تو پھر یہ مسئلہ اس کی نظر میں بڑا مسئلہ کیسے ہے کہ اگر یہ وعدہ اس پاک ذات نے خود فرمایا کہ رزق میرے ذمہ ہے۔ اب اگر اس وعدے پر یقین ہے تو بندہ پھر جھوٹ کے ذریعے رزق نہیں کمائے گا، حرام کی طرف آنکھ نہیں اٹھائے گا، برے راستے سے غلط طریقے سے رزق کی طرف نہیں لپکے گا، کیونکہ اس کو پکا یقین ہے کہ میرے رب نے جو فرما دیا کہ تیرا رزق میرے ذمے ہے، اب میرے ذمے جائز طریقے سے محنت کرنا ہے، رزق میرے ذمے میں نہیں، وہ میرے مالک کے ذمے ہے۔ تو ہمارا یہ چھوٹا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ نہیں ہے رزق کا مسئلہ۔ آقا حضور نبی پاک علیہ السلام نے اس کو سمجھایا نا کہ یہ مسئلہ کتنا چھوٹا ہے۔ آپ نے مثال دی، آپ نے فرمایا اگر تم اپنے رب کے اوپر اس طرح توکل کر لو جس طرح چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، تو فرمایا جس طرح رب ان کا پیٹ روزانہ بھرتا ہے، رب تمہیں بھی رزق روزانہ ہی عطا فرمائے۔ تو کیا یہ بڑا مسئلہ ہے روزی کا؟ اس کو کون کہتا ہے بڑا مسئلہ ہے؟ یہ چھوٹا مسئلہ ہے، اس کو ہماری قوم نے بڑا مسئلہ بنا لیا۔ اب ہر بندہ اس کے پیچھے ہے، جھوٹ کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، دھوکہ دہی کے ذریعے وہ اس کو بڑھانا چاہتا ہے، رزق کی کثرت چاہتا ہے، رزق کی فراوانی، دولت کی کثرت کے لیے وہ اپنے رب کے احکامات کو پھلانگتا جا رہا ہے، شریعت کے احکامات کو پھلانگتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے، توکل کی کمزوری ہے۔ زبان کے ساتھ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، وہ دکان کے ماتھے پہ لکھا بھی ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین، لیکن سارا دن بندوں کو جھوٹ بول کے پھر رزق بندوں سے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عجیب، یہ اس لیے ہے تضاد، ہمارے قول و فعل میں تضاد، فکر و عمل میں تضاد، فکر اور عمل میں تضاد ہے، نظریات میں اور ہمارے اقوال و اعمال میں، ایمانیات میں تضاد کیوں ہے؟ کمزوری ایمان کی وجہ سے۔ تو میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ عزت رسول اور ناموس رسول کا مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائی اس چھوٹے مسئلے سے، رزق والے مسئلے سے لے کر عزت رسول اور ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے تک جتنے بھی امت مسلمہ کو مسائل درپیش ہیں، چاہے ایک فرد کو درپیش ہیں، چاہے ایک گھرانے کو، چاہے ایک محلے کو، چاہے ایک شہر کو، چاہے ایک ملک کو، چاہے 57 اسلامی ملکوں کو مسائل درپیش ہیں، ان تمام مسائل کی وجہ بنیادی کیا ہے؟ اس پر آپ اگر غور کریں گے، اتفاق بھی کریں گے میرے ساتھ، میں نے اپنی ذات کی حد تک اس پہ جتنا غور کیا ہے تو وہ غور و فکر کرنے میں قرآن مجید کی آیات، احادیث رسول سامنے نظروں میں، قرآن مجید کی آیات آنکھوں کے سامنے رکھ کر کہ آخر یہ مسائل ہمارے حل کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس کا جو جواب میرے ذہن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ دل ٹھیک نہیں ہے، ہمارے دل ٹھیک، ہماری نیت ٹھیک نہیں۔ جس دن بندے کی نیت ٹھیک ہو جائے، نہ چھوٹا مسئلہ اڑتا ہے نہ بڑا مسئلہ اڑتا ہے، سارے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات مسئلے ایسے بھی ہوتے ہیں جن مسئلوں سے بندے کا واسطہ ہی نہیں ہے، شعبہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایسے مسائل بھی چاہے وہ ایک فرد کو درپیش ہوں، چاہے وہ ایک ملک کے حکمران کو بعض اوقات بائی چانس ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ وہ ان مسائل کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس کو الجھن کو حل کیسے کرنا ہے۔ ایسے مسائل بھی کہ جن کا اسے پتہ ہی نہیں کہ ان سے واسطہ میرا پڑ گیا ہے، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ ان کو حل کیسے کیا جاتا ہے، وہ بھی حل ہو جاتے ہیں اگر انسان کی نیت صاف ہو اور دل ٹھیک ہو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔